بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع دعا قبول نہ ہونے کے اسباب۔ ناظرین کرام، آپ نے بہت بار یہ سنا ہوگا، بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ میں مسلسل دعائیں کرتا رہتا ہوں لیکن میری دعا باب استجابت سے جا کے نہیں ٹکراتی، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو انسان اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے، جس کے انجام دینے کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے گناہ۔ انسان لاکھ دعائیں کرتا رہے لیکن اگر ساتھ ساتھ گناہ بھی انجام دے رہا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دعا باب استجابت تک پہنچ جاتی ہے لیکن وہ اپنی زندگی میں ایسا گناہ انجام دے دیتا ہے کہ جو دعا اس کی قبول ہونے والی ہوتی ہے وہ بھی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے گناہ گار انسان کی جو ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سے دوسری چیز جو ہے وہ مال حرام سے استفادہ کرنا، یعنی مال حرام کھانا۔ کوئی انسان مسلسل دعا کر رہا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں بیٹھا ہے، دعا پہ دعا کیے جا رہا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ مال حرام سے استفادہ کر رہا ہے، مال حرام کھا رہا ہے۔ ایک طرف تو دعائیں مانگ رہا ہے، دوسری طرف وہ اپنا پیٹ مال حرام سے بھر رہا ہے۔ تو ایسے وقت بھی انسان کی دعا باب استجابت تک نہیں پہنچتی، باب استجابت سے نہیں ٹکراتی، انسان کی دعا ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ تیسری چیز جو ہے جو انسان کی دعا کی قبولیت کو روک دیتی ہے وہ ہے لوگوں پہ ظلم کرنا اور ظالموں کا ساتھ دینا۔ ایک غریب انسان ہے، اس پہ انسان ظلم کر رہا ہے تو ظالم کی ہرگز دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ظلم نہیں کر رہا ہے لیکن کسی ظالم کی حمایت کر رہا ہے، کسی ظالم کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو اگر آپ ظالم کی حمایت کر رہے ہیں تو بھی دعا قبول نہیں ہوگی، اور اگر خود کسی پہ ظلم کر رہے ہیں تو بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا جب بھی دعا قبول نہ ہو تو اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، کہیں ہم گناہ تو نہیں کر رہے، کہیں ہم مال حرام تو نہیں کھا رہے، کہیں ہم کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہے، یا کہیں ہم ظالم کی حمایت تو نہیں کر رہے۔ بہت سوچنے کا مقام ہے۔ ناظرین کرام، چوتھی چیز جو ہے اور بہت اہم چیز، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو اذیت پہنچانا۔ اگر کوئی شخص ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، ماں باپ بتا کچھ اور رہے ہیں کر کچھ اور رہا ہے، ماں باپ کو اذیتیں پہنچا رہا ہے اور دوسری طرف خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے دعائیں مانگ رہا ہے اور یہ شکوہ رکھتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، تو ناظرین کرام یہ دماغ میں اپنے ڈال لیں کہ ماں باپ کو ناراض کر کے کبھی بھی دعا جو ہے اس کی قبول نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا پہلے ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کو اذیت نہ پہنچاؤ، پھر تمہاری دعا باب استجابت تک ٹکرائے گی۔ اس کے بعد سے پانچویں چیز جو ہے وہ رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق، آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے آ گئے، اب آپ نے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی شروع کر دی، ان سے ملنا چھوڑ دیا، ان سے باتیں کرنا چھوڑ دیا، ان کو اپنے پاس بٹھانا چھوڑ دیا، تو قطع تعلقی بھی جو ہے وہ رشتہ داروں سے، یہ بھی دعا کی قبولیت میں مانے ہے، دعا کو قبول نہیں ہونے دیتی۔ اسی سلسلے کی چھٹی چیز جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یعنی انسانوں کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف بھی کرتا رہے، نہی عن المنکر بھی کرتا رہے، اللہ کے جو پیغامات ہیں وہ اس کو لوگوں تک پہنچاتا رہے، اور جس چیز سے اللہ نے اسلام نے منع کیا ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچائے کہ دیکھیں اسلام نے فلاں چیز کو منع کیا ہے اور فلاں چیز کو کرنے کو کہا ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے بھی اگر یہ بھی انسان انجام نہیں دے رہا ہے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔
اور اس سلسلے کی آخری چیز، 7ویں چیز، اور یہ بہت اہم چیز ہے، نماز کو ہلکا سمجھنا، نماز کو سبک سمجھنا، ہر کام کو اس کے اوپر ترجیح دینا۔ ہم یہ کام کر لیں گے پھر نماز پڑھیں گے، ہم فلاں جگہ چلے جائیں گے پھر نماز پڑھ لیں گے، ہم فلاں کام کر لیں گے پھر، یعنی نماز کو اتنا ہلکا سمجھنا، اتنا سبک سمجھنا، نماز کو حقیر سمجھنا بھی اس کی دعا کے نہ قبول ہونے کا سبب بنتی ہے۔ لہذا ناظرین کرام سے میری گزارش ہے کہ اگر دعائیں قبول آپ کی نہ ہوتی ہوں تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا محمد